بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پہلی ذیقعد دن گزرنے کے بعد شام کی یہ تقریر ہے جو ولادت باسعادت معصومہ خم کے سلسلے میں ہے۔ اللہ آپ سب کو، سارے ناظرین کو میری طرف سے مبارکباد۔ بگ ڈے تھا، یہ بہت بڑا دن تھا۔ معصومہ کی ولادت ایک عظیم ولادت ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی۔ ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے، ابھی دن آپ کا اینڈ نہیں ہوا، ابھی مغرب کا وقت باقی۔ آج اس بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے جس کی ولادت 173 ہجری پہلی ذیقعدہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد، ایک ہلکا سا سکیچ کھینچ رہا، آپ کے والد ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے۔ یہ بڑی پاک اور پاکیزہ بیوی ہے نجمہ خاتون، کہ جن کی لیے اللہ کے رسول نے چھٹے امام کی جو زوجہ تھی، انہیں 7ویں امام کی والدہ، مدر آف 6th امام، بی بی حمیدہ خاتون، ان کو بشارت دی تھی کہ موسی کاظم کی شادی نجمہ خاتون سے کرنا، اور ان سے اللہ وہ بیٹا عطا کرے گا جو ہمارا وارث ہوگا، اور ایک بیٹی عطا کرے گا۔ بی بی معصومہ خم کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی ولادت سے، یعنی برتھ سے پہلے 45 ایئرس بیفور 6th امام نے، ہمارے چھٹے امام نے، جو آپ کے گرینڈ فادر ہیں، جو آپ کے دادا تھے، 7ویں امام کے والد ہیں، بی بی نجمہ خاتون بی بی معصومہ خم کے اور 8ویں امام کے والد ہیں، دادا ہیں، گرینڈ فادر۔ 45 ایئرس پہلے کہا تھا کہ ایک عالم آل محمد آنے والا ہے جو میرا پوتا ہوگا، جو ہمارا وارث ہوگا، جو رسول کا 8واں وارث ہوگا، یعنی غریب امام کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ایک بیٹی آنے والی ہے کہ جو معصومہ ہوگی۔ دیکھیے، معصومہ ہونا یعنی انوسنٹ، پیور، ہر گناہ سے پاک۔ جو شہزادی کونین ہے، مظلوم بی بی مادر حسنین، وہ الگ، اور شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، وہ الگ، لیکن اسی نسل سے، انہی کے جنریشن سے، بی بی مظلوم بی بی زہرا کی نسل سے یہ بی بی کا نام، یہ بی بی معصومہ خم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اتنی پاک اور پاکیزہ بی بی تھی، معصومہ تھی۔ معصومہ سب کو امام نہیں کہتا، اگر امام کسی کو معصومہ کہہ رہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسی معصومہ ہو۔ تو کہا تھا کہ یہ معصومہ ہے، معصومہ نے انوسنٹ، پیور، کلین، کوئی گناہ نہیں، کوئی نہیں، تصور گناہ بھی نہیں، گناہ کی طرف تو سوچ بھی نہیں سکتے، تصور گناہ بھی جو نہ کرے، یہ وہ معصومہ ہے، یہ ایسی پاک اور پاکیزہ بی بی معصومہ خم۔ اتنی بڑی زیارت ہے، اللہ ہم کو، میں ابتدا میں ہی کہہ دوں کہ اللہ ہم کو جلد سے جلد بی بی معصومہ کی زیارت نصیب کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو غریب امام کی زیارت کو جائے، جو ایک عظیم فضیلت غریب امام کی زیارت کی، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعض وقت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے معصومین کی زیارت کا وہ مقام میں کوئی کمپیئر نہیں کرا دوسرے معصوم کی زیارت، ہر معصوم کی زیارت بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول سے لے کے، مولا سے لے کے، بی بی سے لے کے 11ویں امام تک، پورے 13 معصومین کی زیارت اپنے مقام پہ بالکل صحیح، اور بہت عظیم بات ہے۔ یعنی کوئی زیارت کر رہا تو سمجھے کہ ہی از the luckiest person on the earth۔ اگر مجھے زیارت جب بھی ہو رہی، میں luckiest person ہوں کہ ہم معصوم کی زیارت کریں۔ لیکن غریب امام کی زیارت کی فضیلتیں کچھ اور ہیں۔ اب آپ سب، میں پہلے غریب امام کی بتاؤں، پھر معصومہ سے کمپیئر کروں۔ یہ اسی لیے کہ امام رضا غریب اور شہزادی معصومہ خم میں بہت بھائی و بہن ہے، ریئل اون سسٹر ہے، ریئل اون بردر ہے، اور یہ دونوں بھائی کی زیارت ایک عظیم زیارت ہے، غریب بھائی و بہن کی زیارت۔
غریب امام کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ 1000 حج کا ثواب، 1000 حج کا ثواب بتایا گیا. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کہا، اللہ کا رسول نے کہا تھا اپنے زمانے میں کہ میرا 8واں جو ہوگا، جو طوس میں شہید ہوگا، جہاں اس کا روضہ بنے گا، اس کی زیارت کہا گیا تھا کہ 100 حج. راوی نے کہا 100 تو کہا 200. اس طرح وہ بڑھاتا گیا، اللہ کا رسول بڑھاتے گئے، حیرت کرتا گیا، سرکار بڑھاتے رہے. اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے. میں آج غریب امام کی زیارت کے بارے میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ جب 11 ذیقعات کو ان کا جشن پڑھوں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ فضیلت ہے، کیا امپورٹنس ہے زیارت امام رضا غریب. آج بی بی معصومہ کے اوپر، تو بی بی معصومہ کے لیے کہا گیا کہ جو غریب امام کی زیارت کرے اور معصومہ کی نہ کرے. تو بڑا عجیب بات ہو جاتی کہ معصومہ کی زیارت لازم بتائی گئی جب انسان غریب امام کی زیارت کرے، اسی لیے کہ قبولیت زیارت یہ ہوگی کہ آپ معصومہ کو سلام کریں یا غریب امام کو سلام کر کے معصومہ کے پاس کریں. آپ کی ولادت 173 ہجری ہے اور آپ کی وفات بولے، شہادت بولے، جو بھی بولے، وہ 203 ہجری، لگ بھگ 34-35 ایئرس آپ زندہ رہے. اگر کسی نے زیارت نہیں کی ہے بی بی کی تو فوراً زیارت کو جائے. یہ بہت بڑی زیارت. ابھی میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، معصوم کا ارشاد ہے، میں نہیں بول رہا، یا کوئی عالم یا کوئی مجتہد یا کوئی نہیں بول رہا، یہ معصوم 8ویں امام کا نریشن ہے کہ جو خم کی زیارت کرے، جو میری بہن معصومہ کی زیارت کرے، اس کو وہ ثواب ہے جیسے اس نے 14 معصومین کی زیارت. اب اس سے جسٹ امیجن کہ ایک بی بی کی زیارت بمعرفت ایسی ہے کہ جیسے تم نے 14 معصومین کی زیارت کی. دوستو مذاق ہے، آسان ہے، یہ اللہ ہم کو 14 معصومین کی زیارت نصیب کرے. اور شافی روز محشر جو بی بی کی زیارت کرتا ہے اس وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا. کوئی ایسی دعا، ایک ماں کی جو ممتا ہے، جو ماں کی محبت ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں پہ وہ ماں کی محبت ہے. بی بی کا جو بھی زیارت کرے، تو روز میری تقریر کا میں پہلا دوں، یہ ضرور کرو، روز جب آپ 8ویں امام کی زیارت پڑھو تو اس وقت یہ جملہ ضرور بولا، السلام علیکم یا فاطمہ بنت موسی بن جعفر، یہ معصوم ہے. ایوری ڈے بی بی کو سلام کرو. دیکھیے میں پھر بول رہا ہوں، جب آپ 8ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں اس وقت شہزادی معصومہ خم کی زیارت بھی پڑھو. اگر پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ صرف ایک جملہ بولو کہ السلام علیکم یا فاطمہ بنت موسی بن جعفر. یہ اتنی بڑی زیارت ہے، اتنی بڑی زیارت ہے. اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں. جیسا ماں سے محبت ہے نا، ویسے اس بی بی سے محبت کریں. جیسا ماں عطا کرتی نا بچوں کو، ویسے یہ بی بی عطا کرے گی. آپ کی بی بی کی ایک نظر ہے، وہ نظر ابھی بتاتا آپ کو کہ بی بی کی یہ نظر ضرور کرو. اس کے بعد دیکھو کہ بی بی کیسے تم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بی بی معصومہ کے اوپر کوئی آپ کسی چیز پہ بھی دے سکتے، پھل پہ، کسی پہ، اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی معصومہ کو ہدیہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بی بی معصومہ کو ہدیہ کرنا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بی بی کو دینے کے لیے، بس ایک ہی چیز ہے، صلوات کی، جس کے ذریعے آپ ہدیہ کرنا. تو یہ اگر آپ نے کیا اور روزانہ اپنے گھر میں 18 مرتبہ منیمم، 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، کوئی واجب عمل نہیں ہے، صرف صلوات پڑھو. صلوات پڑھ کے بی بی معصومہ خم کو ہدیہ کرنا ایوری ڈے. نماز کے بعد سادے وقت میں کبھی بھی بیٹھ کے کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی آپ کی دعا ہو، اگر دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی آپ کی حاجت قبول نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی خاص دعا ہے کہ آپ چاہتے کہ یہ دعا جلدی قبول ہو جائے، تو اولاد کیا کرتی؟ ماں کے پاس ضرور جاتی. ماں کو بولتی نا کہ ماں آپ دعا کرو. یہ ہماری ماں ہے.
آپ بیوی کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرو، صلوات پڑھ کے آپ کر کے دیکھنا. آپ کی امیگریشن کا پرابلم ہے، آپ کو جاب کا پرابلم ہے، آپ کو بزنس کا پرابلم ہے، کوئی ایشو، بیوی کی بارگاہ میں صلوات کا ہدیہ پڑھ کے روز ہدیہ کرو. اور 5 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 5 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. یہ دونوں سورے، 5 مرتبہ سورہ کوثر، 5 مرتبہ سورہ الحم، 5 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، بولو بیوی یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کرتے دیکھو. قرآن کے یہ تینوں سورے، سورہ کوثر جس سے آج میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، یہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ہر سید زادہ، ہر معصوم سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا. شہزادی کونین کی نسل کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول کے جنریشن کا آغاز ہوا. سورہ کوثر ایک عظیم سورہ کہ جو برکتوں والا، جو رحمتوں والا، جو عطا کرنے والا، جو اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی سورہ نہیں. اولاد کسی کو نہیں ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرے، کثرت سے تلاوت کرے اور شہزادی کونین کو واسطہ دے اس سورہ کا. تو اسی طرح بی بی معصومہ کی ولادت کے وقت میں نے سورہ کوثر سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. تو آپ 5 مرتبہ سورہ الحم، 5 مرتبہ سورہ کوثر اور 5 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر آپ اگر اپنی حاجت کے لیے معصومہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور کہا اور یہ کہو کہ میں نے یہ آپ کو ہدیہ کیا ہے، اور آپ اور ہمیشہ اس معصومہ کو اپن کے غریب امام، یعنی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا غریب الغرباء کا واسطہ دے کر اور 13 معصومین کا واسطہ دے کر 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرو. دیکھو بی بی تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بی بی کی زیارت اتنی بڑی زیارت ہے، یہ بی بی کا مقام اتنا بڑا مقام کہ آج برکت. اور ہمارے پاس 2 بھائی، 2 معصوم امام اور 2 معصومہ. بہت امپورٹنٹ میسج دینے جا رہا ہوں، غور سے سنو. اگر آج میں بیوی کی ولادت کی محفل اہل بیت چینل سے لائیو پڑھ تو یہ میسج دینا مجھے لازم ہے. ہمارے 12 اماموں میں، یوں کہوں 14 معصومین میں 2 امام اور 2 بہنیں ان کی ایک عجیب محبت ہے. آپ سب جانتے کہ مولا حسین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک عجیب محبت تھی دونوں بھائیوں بہن، کہ آج مثال بن گئی پوری کائنات میں. بھائی اور بہن کی مثال ہے امام حسین علیہ السلام اور مظلوم شہزادی زینب. خاندان اہل بیت میں مولا حسین کے بعد اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا غریب امام تک پہنچا. اور غریب امام میں اور شہزادی معصومہ کم میں ویسے ہی محبت تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں شہزادی زینب کا مقام اپنی جگہ پہ، مولا حسین کا مقام اپنی جگہ پہ. میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا لیکن مثال دے رہا. مولا حسین اور شہزادی زینب کے بعد اگر سلسلہ امامت میں بھائی اور بہن کی محبت آئی تو یہ بھائی اور بہن کی محبت. اگر کوئی، میں بڑی مجھ سے بات کر رہا، مجھے اللہ مجھے معاف کر دے، اگر کسی کا کام نہیں بن رہا، دعا قبول کرانا، تو غریب امام کو معصومہ کا واسطہ دو یا معصومہ کو غریب امام کا واسطہ دے کے دعا مانگو. اس طرح کر کے دیکھو کہ کیسی تمہاری دعائیں قبول ہوتی. دوستو یہ مرکز ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. آج ہر شیعہ پریشان ہے کہ ہماری یہ دعا نہیں، یہ دعا نہیں، یہ دعا قبول ہو رہی. تو اب آپ سوچو آپ کے پاس معصومہ قم جیسی شخصیت ہے کہ جن کے دروازے سے، جن کی چوکٹ سے، جن کے شہر سے، جن کے روزے سے پوری دنیا میں علم پھیل رہا، اور یہ معصومہ اپنے چاہنے والوں کو وہ عطا کر رہی. فیض امام حسین اور فیض بی بی زینب آپ کے روزے سے جاری ہے. بس ایک ہی میری خواہش ہے کہ یہ بھائی اور بہن میں کیسی محبت تھی، اس محبت کو سامنے رکھو اور اپنی اپنی فیملیز کو دیکھو، اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھو. کتنا آج ہم افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا لیکن یہ لازم ہے کہنا. اگر میں معصومہ کی محفل پڑھ رہا تو مجھے لازم ہے کہ بی بی کے جو تعلیمات ہے، بی بی کی جو زندگی ہے، اس سے میں آپ کو کوئی چیز پیش کروں. دوستو آج ہماری فیملیز کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، آج ہمارا خاندان کتنا ٹوٹا ہوا ہے، بھائی اور بہن میں کتنے
اختلافات ہیں، فارگیونیس ہے ہی نہیں، ہم کو معافی نہیں کرنا ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن، اتنے ڈفرینسز کے بچے بات نہیں کر رہے، دو ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ رہے، نہیں ہے آج دنیا میں، اس چیز کو ختم کرو۔ بہترین گفٹ دو گے تم آج بیوی کو، اگر کسی کا بھائی کسی کی بہن سے بات نہیں، اگر تم یہ چاہتے کہ آج تمہاری بیوی معصومہ تم سے راضی ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے کہ معصومہ خود تم سے راضی ہو جائے، تو اس بیماری کو چھوڑو، یہ کینسر ہے، اس بیماری کو چھوڑو، یہ کینسر ہے۔ دو چیزیں میں نے بتائی، خط رحم کے بارے میں بتایا، بھائی اور بہن کی محبت میں بتایا، اور آپ کو یہ بھی بتایا آج کہ جتنا ہو سکے امر بالمعروف کرو۔ یہ سیرت شہزادی معصومہ قم ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہے، اور بیوی کی نظر ضرور دو، اور بیوی کے نام پہ واسطہ صدقہ دو، اور ایک کام یہ کرو کہ بیوی کے نام پہ کسی یتیم کو کھانا کھلا دو۔ پھر بول رہا again and again and again and again I'm repeating the same thing. Why? یہ اتنا ثواب ہے کہ جب آپ دینی تعلیم کو، جب آپ ایران جاتے ہیں تو جتنے وہاں اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں، just help them، جو بھی آپ 10 پاؤنڈ میں ہیلپ کرو، لیکن ہیلپ کرو۔ وہاں پہ ہیلپ کرنا بیوی کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ یا پھر بیک ہوم انڈیا، پاکستان میں جہاں سے بھی آپ لوگ ہیں، میری آپ سے خواہش ہے کہ بیوی کے نام پہ ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کسی معصوم کی ولادت ہوتی ان کے نام پہ یتیم اور بیوہ کو کھلا دینا۔ کیوں؟ یہ ان کی سیرت ہے، یہی چاہتے بیوی۔ امام علی کی ولادت ہو، اب غریب امام کی ولادت آ رہی نیکسٹ ویک میں، ان کے نام یتیم اور بیوہ کو کھلانا، یتیم اور بیوہ کی ہیلپ کرنا، یہ سیرت معصومین ہے۔ یتیم اور بیوہ کی ہیلپ کرنا، انہیں معصومین کو راضی کرنا ہے۔ آپ یقین کرو، میرا بس آخری جملے ہے، آپ یقین کرو کہ اگر تم نے کل بی بی معصومہ کے نام پہ کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی پور کو جو امام کے چاہنے والے ہیں، ان کو اگر کچھ اناج دے دیا، کچھ ہیلپ کر دی، کچھ کھانا کھلا دیا، اور یہ بول کے کھلایا کہ یہ پہلی ذیقات کو میری معصومہ قم کی ولادت کے نام پہ، بی بی کے ولادت کے نام پہ اللہ کے اس غریب، اللہ کے اس بندے کو جو مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کو کھلا رہا۔ 1 سال تک تمہاری صحت صحیح رہے گی، 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا، اور آپ یہ بول سکتے کہ بی بی بس آئندہ سال پہلی ذیقات تک ہمارے رزق کی حفاظت کرو، ہماری صحت کی حفاظت کرو۔ بس دوستو، بی بی کے نام پہ جشن کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ آواز بلند سلوات۔